بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں کو ترک کر دے۔ اس حدیث شریف کی شرح میں بیان فرمایا گیا کہ یہ حدیث مبارکہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بندے کے اسلام کی جو خوبیاں ہیں اور کمال ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسے کلام، ایسی حرکات، ایسی سکنات اور ایسی چیزوں اور ایسی باتوں کے پیچھے جانے سے بچے جو اس کے لیے دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہ رکھتی ہوں، یعنی بیکار باتیں، بیکار عادتیں، بیکار اور فضول چیزیں، تو لہذا ان چیزوں پر بچنا چاہیے۔ اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ جنتیوں کو جب جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو انہیں ان لمحات پر افسوس ہوگا کہ جو اللہ پاک کے ذکر کے بغیر انہوں نے گزار دیے تھے۔ تو یہ دیکھیے نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی، اس زندگی کی ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے ایک لمحے کی قدر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ اب خاص طور پر اگر ہم گفتگو کی بات کریں، بات چیت کا ذکر کریں، تو یاد رکھیے گا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کلام اور گفتگو کی 4 اقسام ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ مکمل نقصان دہ بات، اس سے تو ہمیشہ انسان بچے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ مکمل فائدہ مند بات، تو ظاہر بندے کو اسے اختیار کرنا چاہیے۔ تیسری وہ بات کہ جو نقصان دہ بھی ہو اور فائدہ مند بھی ہو، تو اس سے بھی بندے کو بچنا چاہیے۔ اور چوتھی ایسی بات کہ جس میں نہ ہی فائدہ ہو اور نہ ہی نقصان ہو، یہ فضولیات ہے کہ نہ ہی اس میں کوئی فائدہ ہے نہ ہی کوئی نقصان ہے، تو لہٰذا آداب گفتگو کے اعتبار سے ہمیں ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اب ان 4 باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ نمبر 1 یہ کہ مکمل نقصان دہ بات، تو ظاہر ہے کہ اس سے ہمیں بچنا ہے۔ مکمل فائدہ مند بات جس میں دین کا یا دنیا کا یا آخرت کا کوئی فائدہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو کم لفظوں کے اندر بات کو کر لینا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہے کہ جو نقصان دہ ہو اور فائدہ مند بھی، تو یہ دیکھا جائے گا کہ فائدہ کتنا ہے اور نقصان کتنا ہے، اس پر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور یہ ہے کہ بے فائدہ بات، یہ تو فضولیات ہے، ظاہر انسان کو بچنا چاہیے۔ اب یہ 4 اقسام ذکر کی گئی ہیں، ان میں آپ یہ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم لوگوں کو زبردستی کس چیز پر آمادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے اپنا نیا گھر بنایا اور لوگوں کو دعوت پر بلایا۔ اب دعوت پر بلانے کے بعد آپ کہیں جناب میرا گھر کیسا ہے، اس کا رنگ و روغن کیسا ہے، تو جس کو تعریف کرنی ہوگا خود بخود تعریف کر دے گا، بتا دے گا۔ زبردستی پوچھے میں کھانا کیسا بنایا، بتائیے کہ ہم نے جو یہ پردے لگائے ہوئے یہ کیسے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو انسان لازمی طور پر آپ کا دل رکھنے کے لیے کوئی نہ مبالغہ آرائی کر کے کوئی نہ کوئی بات کرے گا۔ اس طرح آپ سفر پر گئے، کوئی سفر سے آیا تو اپنے سفر کی زبردستی دوسروں کو داستان سنانا، حالانکہ اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی جگہ پر یہ بتانا مقصود ہے کہ وہاں کے یہ فائدے ہیں اور یہ نقصان ہے، تو ایک الگ چیز ہے۔ بندہ جب بات کر رہا ہوتا ہے نا، میں سفر میں گیا، میں نے یہ دیکھا، ارے آپ کو تو پتہ ہی نہیں میں نے کیا کیا دیکھ کر آیا، وہاں میں پہاڑ کی چوٹیوں پر پہنچا، وہاں برف باری میں نے دیکھی، میں نے وہاں پہ جھیلیں دیکھی، وہاں نہریں دیکھی، میں نے وہاں پہ میں نے ہریالی دیکھی۔ اب وہ مبالغہ آرائی کر رہا ہوتا ہے، یعنی سفر میں جو تکالیف ہیں ان کا ذکر نہیں کر رہا، لیکن جو مناظر اس نے دیکھے ان چیزوں کو وہ بیان کر کے گویا سامنے والے پہ ایک رعب و دبدبہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا بے موقع بات یا فضول بات، جس بات کا دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، اس چیز کو بیان کرنے میں پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض اوقات مبالغہ آرائی ہو جاتی ہے، ریاکاری ہو جاتی ہے، جھوٹ شامل ہو جاتا ہے اس میں، پھر بندے کا واہ واہ کروانے کا مقصود اور اپنی مبالغہ آرائی کے ساتھ تعریف جتانا یا تعریف کا حصول مقصود ہوتا ہے، تو لہذا پھر اس صورت کے اندر بندہ کہیں نہ کہیں فضولیات کا پھر گناہ کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہذا کوشش کرنی چاہیے زبان پر اور بولنے پہ کنٹرول حاصل کرے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر 2 چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ہم میں سے ہر شخص بولنا چاہتا ہے، سننا نہیں چاہتا۔ حالانکہ اگر آپ اچھا بولنا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھا سننا ہوگا، اگر آپ اچھا لکھنا چاہتے ہیں آپ کو اچھا پڑھنا ہوگا۔ ہمارا تعلق آج کتاب سے بھی ختم ہو گیا اور سننے سے بھی ختم ہو گیا، ہم میں سے بولنا چاہتے ہیں۔ اور اس کی مثال آپ دیکھیں، کوئی شخص بات کر رہا ہوگا، دوسرا فوراً اس کی بات کاٹ کے بیچ میں بولنا شروع کر دے گا۔ یہ آپ اس پر ٹی وی شوز دیکھ لیجئے، بہت سے لوگوں کی گفتگو سن لیجئے، جہاں 3 آدمی بیٹھیں گے، چاہے وہ میڈیا پر ہوں، سوشل میڈیا پر ہوں یا عام گھروں کے اندر بھی ہوں، ایون یہ پوزیشن ہے کہ اگر کوئی درس دینے والا درس قرآن دے رہا ہے، بات کر رہا ہے، قرآن کی آیات پڑھ رہا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے، اور کوئی بات ایسی کہ جو دوسرے والے کو
سمجھ آئی یا کچھ ہوئی تو فوراً کون ہی مار کی دیکھو اسے وہ بات بیان کی، اسے وہ کیسے وہ بھائی اب سن لینا، سننے کے بعد تبصرہ کر لیں۔ اور یہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سننے کے لیے آج آمادہ نہیں اور تیار نہیں ہے، ہر شخص بولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ مرض خواتین میں تو بدرجہ عدم اور مرد حضرات میں بھی بدرجہ اولا اس پر آتا چلا جا رہا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص بولنا چاہتا ہے، سننا نہیں چاہتا، اور جب بولتا ہے تو بے ربط پھر بولتا چلا جاتا ہے، اور اس بولنے کی وجہ سے انسان آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ خاص طور پہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائے اور آداب گفتگو کا خیال رکھے۔ اب 4 باتیں کی وجہ سے امام غزالی بیان فرماتے ہیں کہ فضول باتوں کی مذمت ہے۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ جلدی انہیں بھی سماعت کیجئے۔ فضول باتیں یعنی اعمال لکھنے والے فرشتے جو ہیں انہیں فضول باتیں لکھنی پڑتی ہیں، لہذا ایمان والوں کو چاہیے کہ ان سے شرم کرے اور فضول باتیں لکھنے کی انہیں زحمت نہ دے۔ گفتگو ایک کلام ہے، اور کلام کے ساتھ ساتھ باقاعدہ یہ ایک عمل ہے کہ جس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی بندہ زبان سے بات نہیں نکالتا یہاں تک کہ لکھنے والا محافظ اس کے پاس تیار بیٹھا ہوا نہ ہو۔ ایک رقیب ہمارے ساتھ موجود ہے جو ہمارے اعمال کو بھی لکھ رہا ہے، ہماری گفتگو کو بھی تحریر کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اچھی بات نہیں کہ فضول باتوں سے بھرپور نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، فضولیات لکھی ہوئی ہوں۔ اور تیسری بات بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں تمام مخلوق کے سامنے بندے کو حکم ہوگا اپنے اعمال نامے کو پڑھ، لہٰذا اس وقت قیامت کی سختیوں میں بندہ اپنی فضولیات اللہ کے مخلوق کے سامنے کیسے پڑھ پائے گا، شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ اور چوتھی بات کہتے ہیں کہ جب اسے فضول باتوں پہ ملامت کی جائے گی تو بندے کے پاس ان باتوں کا کسی بھی قسم کا کوئی جواب موجود نہیں ہوگا۔ تو لہذا کوشش کرنی چاہیے جب بھی بولیں سوچ سمجھ کے بولیں۔ عقل مند اور بے وقوف کی مثال بیان کی گئی ہے کہ عقل مند جب بولتا ہے تو بولنے سے پہلے اپنے دل سے رجوع کرتا ہے، یعنی عقل مند کا دل پہلے ہے اور زبان بعد میں۔ سمجھانے کے لیے بات کی گئی، عقل مند کا دل پہلے ہے اور زبان بعد میں، یعنی وہ پہلے اپنے دل سے رجوع کرتا ہے، میں بولوں کہ نہ بولوں۔ دل کہتا ہے کہ گفتگو کر، تو لہذا اب وہ بات کرتا ہے کہ یہ بات فائدہ مند ہے یا نہیں ہے۔ اور بے وقوف کی زبان پہلے دل بعد میں، وہ بولنے کے بعد اپنے دل سے پوچھتا ہے میں نے صحیح کہا یا غلط کہا، میں نے غلط تو نہیں کہہ دیا، تو مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی۔ تو یوں دیکھیے کہ بولنے کی وجہ سے انسان بعض اوقات خطا میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کی بعض اوقات ایسی بات کر دیتا ہے کہ اللہ اسے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسی ناراضی کی بات اللہ کی کر دیتا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنی گفتگو کو بہتر بنانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ بولنے سے زیادہ ہم سننے پر فوکس کریں، جب تک کہ ہمیں مشورہ دینے کا نہ کہا جائے یا بات چیت کرنے کا نہ کہا جائے، اس وقت تک ہم بات چیت کرنے میں اجتناب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کی آفتوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اکثر ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔